وہ دن کا وقت تھا جب آسمان نے رنگ بدلنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ جملہ میں نے پہلی بار اپنے دادا سے سنا تھا۔ اس وقت میں 10 سال کا تھا اور ہمارے گاؤں کے اوپر آسمان کالا اور بے رنگ تھا، جیسے کسی نے اس سے امید کا نیلا پن چھین لیا ہو۔ میرا نام سہراب ہے اور میں اس وادی کا باسی ہوں جس کے لوگ پتھروں سے باتیں کرتے ہیں۔ دادا کہتے تھے، بیٹا، ہر پتھر میں ایک روح ہوتی ہے، بس سننے والا کان چاہیے۔ میں ہنسا کرتا تھا، مگر اس دن تک جب پہاڑ بول پڑے۔ یہ سردیوں کی ایک شام تھی، برف ابھی پوری طرح نہیں گری تھی، مگر ہوا میں وہ مخصوص نمکین بو بھی تھی جو تب آتی تھی جب برف جلدی آنے والی ہو۔ میں اپنے خچر کے ساتھ ندی کے کنارے پتھر چن رہا تھا کہ اچانک ایک پتھر خود بہت لڑک کر میرے قدموں کے پاس آ گیا۔ پتھر گرم تھا، سرد ہوا میں یہ حرارت غیر فطری تھی۔ میں نے ہاتھ لگایا اور ایک مدھم سی آواز سنی، ہمیں جگاؤ۔ میں اچھل گیا، ارد گرد کوئی نہ تھا، صرف ندی، پہاڑ اور ڈوبتا ہوا سورج۔ کون ہے؟ میں نے بے اختیار کہا۔ جواب آیا، ہم وہ ہیں جو کبھی انسان تھے۔ میں پتھر پھینکنا چاہتا تھا، مگر انگلیاں جیسے جم گئی ہوں۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ دادا کی کہانیاں شاید کہانیاں نہیں تھیں۔ میں پتھر کو گھر لے آیا۔ امی نے دیکھا تو بولی، پھر وہی عادت، روز کے روز پتھروں کو اٹھا لاتا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، امی، یہ پتھر خاص ہے۔ انہوں نے جواب دیا، خاص وہ نہیں، تو ہے، باقی سب بے جان ہے۔ مگر اس رات جب سب سو گئے، وہ پتھر میری چارپائی کے نیچے چمکنے لگا اور اس میں سے آواز آئی، سہراب، ہم قافلہ ہیں، ہمیں قید کیا گیا ہے۔ کس نے؟ اس نے جو خود کو آسمان کا محافظ کہتا ہے۔ میں نے پوچھا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہمیں واپس پہاڑ کے دل تک پہنچا دے، وہاں ایک دروازہ ہے، وہ دروازہ صرف انسان ہی کھول سکتا ہے۔ میں نے چراغ جلا کر پتھر کو دیکھا، اس کی سطح پر عجیب سی تحریر ابھر رہی تھی، جیسے جلتے ہوئے لفظ۔ اگلی صبح میں نے سفر شروع کیا۔ امی کو کہا، میں لکڑیاں لینے جا رہا ہوں، اور خچر پر پتھر باندھ کر پہاڑ کی طرف نکل پڑا۔ راستے خاموش تھے، درختوں پر برف کی ہلکی تہ تھی، ہوا میں گونجتی سانسیں، مگر جوں جوں میں اوپر چڑھتا گیا فضا بدلنے لگی۔ پھر سبز پتوں کی جگہ سیاہ رنگ کے کانٹے آ گئے اور ایک لمحے پر خچر بھی رک گیا، جیسے کسی اندیکھی دیوار سے ٹکرا گیا ہو۔ اچانک سامنے دھند کے اندر سے ایک وجود ابھرا، سیاہ چادر میں لپٹا ہوا اور چہرہ چھپا ہوا۔ سہراب بن نعمان، اس نے میرا نام لیا۔ تم کون ہو؟ میں وہ ہوں جس نے آسمان کا رنگ چھینا تاکہ انسان یاد رکھے کہ لالچ کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں صرف ایک پتھر رکھنے آیا ہوں۔ وہ ہنسا، ایک پتھر نہیں، ایک روح۔ اگر تم نے دروازہ کھول دیا تو توازن بگڑ جائے گا، اور اگر میں نہ کھولوں تو تمہارا گاؤں پتھر بن جائے گا، جیسے باقی سب بن گئے تھے۔ میرا دم گھٹنے لگا، دھند کے پیچھے سے پہاڑ کی چوٹیاں چمکنے لگیں۔ میں نے خچر سے پتھر اتارا، پتھر اب اتنا گرم تھا کہ ہاتھ جلنے لگے، اور آواز پھر سے آئی، ہمیں وہاں رکھ دو، دل کے بیچ، جہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ میں بھاگتا ہوا گیا، پتھر سینے سے لگائے ہوئے، پیچھے وہ سیاہ رنگ کا وجود جیسے ہوا میں اڑتا ہوا میرا پیچھا کر رہا تھا۔ پہاڑ کے بیچوں بیچ ایک درار تھی، جیسے کوئی سانس لیتا زخم۔ میں نے پتھر اس میں رکھا، پتھر نے جیسے دھرتی میں جان ڈال دی ہو۔ زمین کانپ اٹھی، بادل پھٹنے لگے، آسمان جو برسوں سے بے رنگ تھا نیلا ہونے لگا۔ اچانک ایک چیخ سنائی دی، وہ سیاہ وجود میرے پیچھے تھا، مگر اب اس کے چہرے پر روشنی تھی۔ وہ دادا تھے۔ دادا، میں چیخا۔ وہ مسکرا کر بولے، میں آسمان کا محافظ ہوں سہراب، میں نے انسانوں کو سزا دی تھی، مگر تم نے انہیں معاف کر دیا۔ میرے قدم لرز گئے، تو وہ سب کچھ کیا جھوٹ تھا؟ نہیں، سچ یہی تھا، میں بھول گیا تھا کہ معافی رنگ واپس لاتی ہے۔ دادا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ خود پتھر بن گئے۔ میں گاؤں واپس آیا تو لوگ حیران تھے، آسمان نیلا، پہاڑ نرم اور دریا چمک رہا تھا،
मगर मेरी चारपाई के नीचे अब भी एक छोटा सा पत्थर रखा था, दादा की आंखों के रंग जैसा। मैंने उसे उठाया और आहिस्ता से कहा, दादा, आसमान वापस आ गया, मगर आपके बगैर कुछ भी मुकम्मल नहीं। पत्थर हल्का सा चमकने लगा और उसी लम्हे मुझे लगा, शायद हर पत्थर वाकई एक दिल रखता है। कभी कभी कैद वो नहीं होती जो नज़र आती है, बल्कि वो होती है जो दिल में जम जाती है। अगर आपको भी लगता है कि आप मेरी तरह आज़ाद हैं, तो नीचे कमेंट में मैं आज़ाद हूँ ये ज़रूर लिखिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।